رات کے 11 بج رہے تھے۔ سلطان حیدر حویلی کے دیوان خانے سے فارغ ہو کر ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ حویلی میں چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے جب بھی وہ گھر میں آتا تھا اسے ہمیشہ ہی حریم کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ سلطان جب باورچی خانے میں گیا تو سامنے ہی نوکرانی کھڑی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہو گئی اور انتہائی شائستگی سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سلطان حیدر نے اس کی بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے پوچھا کہ حریم اس وقت کہاں پر ہے؟ جی، آج چھوٹی بی بی جلدی سو گئی تھیں۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ یہ سن کر سلطان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ سلطان نے حریم کو پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ جب تک وہ حویلی میں واپس نہیں آئے گا تب تک وہ سویا نہیں کرے گی، لیکن حریم نے اس کے حکم کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی تھی۔ سلطان حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اس کی غلطی کی ایسی سزا دے کہ وہ دوبارہ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچی نہ۔ لیکن جب بھی وہ اسے ڈانٹتا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا، وہ معصوم سا چہرہ بنا لیتی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر قابو کر لیتا تھا۔ سلطان نے اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اب وہ اپنے غصے کو قابو کرنے لگا تھا۔ یہ کرم نوازی بھی صرف اور صرف حریم کے لیے تھی، ورنہ آج بھی اس کے دشمن اس کے غصے سے پہلے کی طرح ہی گھبراتے تھے۔ نوکرانی نے جب سلطان کے ماتھے پر بال پڑے دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے حریم کا بیمار چہرہ گھومنے لگا۔ آج حریم کی طبیعت دن کے وقت ہی بہت خراب تھی۔ اس نے سلطان کو کال ملائی تھی، لیکن سلطان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نوکرانی نے اس خوف سے سلطان کو کال نہیں ملائی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتی تو شاید سلطان اسے بھی حویلی سے باہر نکال پھینکتا۔ کسی کو بھی سلطان حیدر کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک لمحے وہ بہت خوش ہوتا اور دوسری لمحے وہ اس قدر غصے میں ہوتا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا تھا۔ صاحب، میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ کیا حریم نے کھانا کھایا تھا؟ نوکرانی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور سلطان کو کہا، دراصل ان کی طبیعت صبح ہی سے بہت خراب ہے۔ صبح سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہیں۔ انہوں نے آپ کو کال ملائی تھی، لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر نوکرانی خاموش ہو گئی۔ سلطان حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس نوکرانی کو حویلی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تو گھر میں کیا نوکر مار گئے تھے؟ نوکر کے ذریعے تم مجھے پیغام نہیں بھجوا سکتی تھی کہ تمہاری چھوٹی بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم سب لوگوں سے حساب لوں گا۔ یہ کہہ کر تیزی سے وہ حریم کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ حریم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اونچی آواز میں حریم کو پکارنے لگا۔ وہ دوبارہ سے نوکرانی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بی بی کہاں پر ہیں؟ بی بی جی تو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ میں نے انہیں کمرے میں جا کر چیک کیا تھا، ابھی پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ صاحب، آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر چوکیدار سے پوچھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حویلی سے باہر نہیں گئی ہوں گی۔ یہ کہہ کر نوکرانی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ سلطان بھی اسے پاگلوں کی طرح ساری حویلی میں ڈھونڈنے لگا۔ اپنے کمرے کو چھوڑ کر اس نے سب کمروں میں تلاش کر لیا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر وہ خود ہی گاڑی لے کر باہر نکل گیا اور گاؤں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے تھے کہ اس کے موبائل پر چوکیدار کی کال آئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا لی اور بے صبری سے پوچھنے لگا کہ کیا حریم کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ جی صاحب، بی بی گاڑی پر موجود ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، دراصل بی بی آپ کے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ سلطان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بہت جلدی رو پڑتا اگر اسے حریم کا پتہ نہ چلتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ لمحہ بھر میں ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ حریم نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دراصل اسے یہ روشنی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔
اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ سلطان نے جب اسے بے حرکت اپنے بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں نہ ڈالے، لیکن لگتا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ یہ لائٹ بند کریں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں بند کر دوں گا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ حریم کا سر اس وقت بہت بری طرح سے تپ رہا تھا۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف جب ڈاکٹر کامران نے جب سلطان حیدر کا پیغام سنا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ حریم کا چیک اپ کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک نرس بھی لایا تھا۔ وہ خود قریب ہی بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی سلطان حیدر نے اسے کہا تھا، کیونکہ سلطان حیدر یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان بہت غور سے اس نرس کو علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے شک ہو کہ اگر اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ کامران مسکراتی ہوئی سلطان کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نرس نے اسے ڈرپ لگائی اور کچھ دعائیں لکھ کر دیں۔ حریم دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر سلطان بے چینی سے نرس سے پوچھنے لگا کہ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ نرس نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیکشن کے اثرات ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی کوئی کام کریں، اور انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ نرس نے کامران کی طرف دیکھا تو کامران نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کامران سلطان کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تو سلطان یار، کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ سلطان نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو بس اس معصوم لڑکی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بہت ہی پیار سے حریم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کامران کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی بیوقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ کامران نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ سلطان حیدر کے دل میں ابھی محبت نے دستک دی ہے۔ دیکھو سلطان حیدر، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اب میں ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کس بات سے تمہیں لگا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اب کامران مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا، بلکہ تمہارے ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش ہوئی تھی اور جب وہ نرس اس کا علاج کر رہی تھی، تم اس نرس پر یوں نظر رکھ رہے تھے جیسے اس نرس سے تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو۔ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ قابل اعتماد لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اسے اپنے بھروسے پر جان لایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے۔ اس طرح کی فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور ابھی بھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی تمہاری دھڑکنیں منتشر ہیں۔ چلو میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بنتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر کامران نے سلطان حیدر کو آنکھ ماری اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر حریم کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی دودھیا رنگت اس وقت چمک رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار حریم کو بہت غور سے اور اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو حریم سے اس دن سی ہو گئی تھی
جس دن وہ اسے حویلی میں لایا تھا، لیکن وہ خود مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حریم کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹی سی عمر میں اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا کر اس پر کسی قسم کا بھی ظلم کرے، مگر اب اس کا یہ صبر اور اس کی ہمت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حریم کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ حریم کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ حریم کو ہوش میں آتا دیکھ کر سلطان خوشی کی ماری جھوم اٹھا۔ پھر وہ حریم سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہے۔ سلطان کی بات سن کر حریم خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن درد کی وجہ سے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ سلطان نے اسے کہا کہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹی رہو۔ آپ مجھے دوبارہ سے ڈانٹیں گے؟ مجھے آپ کی ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ سلطان نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہنے لگا، میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں اور نہ ہی تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حریم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حریم کو اس کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے مدہوش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی مزید خراب ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں جھکا کر سلطان کو کہا کہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ سلطان پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم واقعہ کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ حریم نے تیزی سے ہاں میں سارا لا دیا۔ سلطان نے اسے دوبارہ پوچھا، کیا میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ اس بار بھی حریم نے ہاں میں سارا لا دیا۔ میرے بستر پر ایک گڑیا موجود ہے، کیا میں اس گڑیا کو اپنے کندھے پر سر رکھ کر سلا سکتا ہوں؟ حریم اس بار بھی زور و شور سے ہاں میں سارا لانے لگی۔ وہ یہ بات بالکل نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت سلطان کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک اسے سلطان کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، وہ حیران رہ گئی کہ سلطان خاموش تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ایک جھٹکے سے اس نے حریم کو اپنی طرف دھکیلا اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے سر کو تھپکنے لگا۔ حریم کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ سلطان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی اور مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم بس خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس وقت مجھے تمہارے پاس بہت سکون مل رہا ہے، مجھ سے میرا یہ سکون مت چھینو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حریم چند لمحوں تک تو اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ اس انسان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اگر یہ انسان اس کی زندگی سے الگ ہو گیا تو وہ مر جائے گی، تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں سلطان کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ سلطان نے اسے کچھ پیسوں کے عوض خریدا تھا اور پہلے دن حریم کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ سلطان نے حریم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک روا رکھا تھا۔ حریم ہر وقت ہی روتی رہتی تھی اور جہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن سلطان کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان نے اس پر جتنے بھی تشدد کیے تھے، وہ ان تمام تشدد کو بھلا بھی نہیں سکتی تھی، مگر انہیں یاد رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان سے اس کے دل میں نفرت تو جنم نہیں لے رہی تھی، لیکن محبت تھی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حریم نے خود کو ٹٹولا تو اس کے دل سے یہی آواز نکلی کہ تم کچھ بھی کر لو، تم اس انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی، اور یہ انسان تم پر کتنی مرضی ظلم کیوں نہ کر لے، یہ انسان ہمیشہ ہی تمہارے دل پر حکومت کرتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے محبت نہیں کر سکتی، اس انسان نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ حریم منہ میں بڑبڑائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت سلطان کے بہت قریب موجود ہے اور سلطان اس کی تمام باتیں سن سکتا ہے۔ میں نے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں ان سب تکلیفوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام تکلیفوں کا مداوع کروں گا اور تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے تمام دکھ ختم کر دوں گا اور صرف خوشیاں تمہارے نام کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری عزت کروں گا،
تم سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ایک جذب کے عالم میں یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے سچائی صاف عیاں تھی۔ ریم تو پہلے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اسے سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم مجھے اس طرح سے گھورتی رہی تو میری نیند اڑ جائے گی، اور اگر ایک بار میری نیند اڑ گئی تو پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ ابھی میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے لیٹا ہوا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے نیند کی وادیوں میں چلے جانے دو، ورنہ میں دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے ہوش پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ریم نے کسی معصوم بچی کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنا سر نرمی سے اس کے بازو پر رکھ دیا۔ سلطان نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی اس میں سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب ریم کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سلطان کے نیچے تھی۔ اس کی سانسیں بہت بری طرح سے بند ہو رہی تھیں۔ وہ سلطان کے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ پھر وہ چلانے لگی، اٹھو میرے اوپر سے اٹھو، ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ امی جی، کوئی مجھے اس انسان سے بچائے۔ ریم کی چلانے کی آواز سن کر سلطان پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ابھی بھی وہ اس کے چھوٹے سے وجود کے اوپر ہی موجود تھا۔ ریم نے اسے اونچی آواز میں کہا، میرے اوپر سے ہٹ جاؤ۔ سلطان کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور آنکھیں ملتے ہوئے ریم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ریم نے انتہائی غصے سے سلطان کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کیا سوچ کر اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے؟ بیگم، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ نیند میں مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے تم سے ایڈوانس ہی میں معذرت کر لی تھی، اب میں دوبارہ تم سے معذرت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور ریم کو کہنے لگا، چلو اب تم جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ، ورنہ اگر میری نیت خراب ہوگی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ریم تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر سلطان ہنسنے لگا۔ سلطان ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس کا خود پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ خود پر یقین رکھتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک ایسی حرکت نہیں کرے گا جس پر بعد میں اسے شرمندہ ہونا پڑے یا اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کی بیوی 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی نوکر سلطان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب جی، بڑی بی بی آ گئی ہیں۔ نوکر کی بات سن کر سلطان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ بڑی بی بی دراصل سلطان کی پھپھو تھیں، جنہوں نے سلطان کے والدین کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ سلطان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کی محبت کے پیچھے بھی ایک مقصد چھپا ہوا ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنی پھپھو کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہیلو سلطان یار، کیسے ہو؟ شاہین بانو، جو کہ سلطان ہی کی کزن تھی، تیزی سے سلطان کے پاس آئی، لیکن سامنے کھڑی ریم کو دیکھ کر اور حیرت سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، سلطان یہ لڑکی کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے۔ سلطان کی بات سن کر ریم کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے سلطان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی کل ہی تو سلطان نے اسے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے یہ تسلی دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ریم کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کبھی ریم سے ایسی بات کرے گا جس سے اس کا دل دکھے۔ اور اگر یہ نوکرانی ہے تو یہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تم اسے اس کی اوقات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ارے یار، کیا ہو گیا ہے؟ یہ معصوم 15 سال کی ایک بچی ہے۔ اب تمہیں اس کے ساتھ تو اس طرح کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ سلطان کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے الفاظ پر ذرا بھی پچھتاوا ہو رہا ہو۔ سلطان نے نوکرانی کو آواز دی اور اسے کہا کہ ریم کو کوارٹر میں لے کر چلی جاؤ اور تم اس کی پڑھائی کی بالکل بھی فکر مت کرو، میں اس کا داخلہ کسی اچھے سکول میں کرا دوں گا اور 2 دن کے اندر ہی اسے شہر میں بھجوا دوں گا۔ نوکرانی نے سلطان کی بات سن کر تیزی سے ہاں میں سر لایا اور ریم کا بازو پکڑ لیا۔ ریم نے اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو نوکرانی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی، بی بی جی، فی الحال یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کچھ بھی کہہ کر صاحب کا کھیل برباد نہ کیجیے، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں،
میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ نوکرانی اسے تسلی دے کر اپنے ساتھ اپنے کوارٹر میں لے گئی۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نوکرانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حریم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو مجھے کہتی تھی کہ صاحب مجھے بہت پسند کرنے لگے ہیں۔ تو ہی نے مجھے کہا تھا کہ صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صاحب کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے۔ تم بھی جھوٹی ہو، تمہارے صاحب بھی جھوٹے ہیں۔ میں دوبارہ تم لوگوں پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ تم لوگوں نے دوبارہ سے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں تم دونوں کو بد دعا دوں گی کہ تم لوگوں کو کبھی بھی سچی محبت نہ ملے۔ حریم کی بات سن کر نوکرانی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر حریم تیزی سے پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نوکرانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا، خدا کے لیے مجھے اس طرح کی بد دعا مت دیجیے گا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ میں دوبارہ سے اسے کھونا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کو کھو دینے کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اور صاحب نے آپ سے کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی ہم دونوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں فی الحال آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ بہت جلد ہی صاحب آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیں گے۔ میں آپ سے فی الحال صرف یہی التجا کروں گی کہ میرے لیے کسی بھی قسم کی بد دعا نہ کیجیے گا۔ مجھے بد دعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بد دعا دیے ہوئے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہی خوش رہ سکتے ہیں۔ نوکرانی یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس نے کوارٹر کو تالا لگانا نہیں بھولا۔ حریم وہیں زمین پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان حیدر، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کل ہی تم نے مجھے اپنی محبت کے احساس سے آشنا کروایا اور آج جب میں تم پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اتنی جلدی تم کیسے کسی کا دل توڑ سکتے ہو؟ کم از کم تم مجھے تھوڑی ہی عرصے کے لیے اپنے قریب تو رکھتے۔ حریم اس کے سامنے جان بوجھ کر معصوم بنتی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھی، چونکہ اس کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے انتقال کے بعد سب کچھ اس نے خود ہی دیکھا تھا۔ باپ تو اس کا اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اسی وجہ سے اپنے سارے مسائل حریم خود ہی حل کرتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر سلطان حیدر کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی تاکہ سلطان حیدر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ وہ روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ سلطان حیدر کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ سلطان حیدر اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان حیدر نے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا تو اس نے غصے سے سلطان کا بازو جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، میں تم جیسے دھوکے باز انسان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ سلطان حیدر کو اس طرح کے لہجے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا لہجہ تو اپنی پھوپھو کا بھی کبھی برداشت نہیں کرتا تھا، جس لہجے میں اس کی بیوی اس سے بات کر رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھ سے تم اپنے لہجے کی معافی مانگو۔ سلطان نے اس کے انداز میں ہی اسے کہا، نہیں مانگوں گی معافی۔ کیوں مانگوں تم سے معافی؟ تم اسی لہجے کے حقدار ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ تم نے پہلے ہی ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی تم میری طرف آئے اور مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ کیا تم مجھے اپنی رکھیل سمجھ رہے ہو؟ یا پھر اس سے پہلے کہ حریم کچھ کہتی، سلطان کا ہاتھ اٹھا اور حریم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ حریم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سلطان نے حریم کا بازو پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم نے کبھی بھی اپنے لیے اس طرح کا الفاظ استعمال کیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کتنا گھٹیا لفظ ہے۔ حریم کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ سلطان حیدر کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دوبارہ سے نرم ہوا۔ دیکھو حریم، میری جان، میری پوری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ حریم کو دوبارہ سے ہاتھ لگاتا، حریم تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور چیختی ہوئی کہنے لگی، میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی، لیکن سلطان نے پہلے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا کہ تم جذبات سے کام لے رہی ہو۔ تو میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو گی تو تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، ورنہ اس طرح سے تم خود بھی تکلیف میں رہو گی اور مجھے بھی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی
اور نہ ہی اب تم پر کبھی بھی میں یقین کروں گی۔ تم نے اس پرائی عورت کے سامنے مجھے اپنی نوکرانی کہا ہے اور میرے لیے اس ذلت سے بڑھ کر دوسری کوئی ذلت نہیں۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں سلطان حیدر، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان حیدر کافی دیر سے اس کے رویے کو برداشت کر رہا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا کہ میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ میری حویلی ہے، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم میری ہی ہو۔ میں نے تمہارے باپ کو پیسے دے کر خریدا ہے۔ جب تک وہ پیسے ادا نہیں کرے گا تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ دوسری طرف حریم کے دل میں بدگمانی مزید بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ سلطان کو کہنے لگی، ہائے میں کتنی نادان تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم شاید مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم تو وہ رقم کیش کر رہے ہو جو تم نے میرے ماں باپ کو دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، کر لو اپنی خواہش پوری، لیکن ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ مجھے تکلیف دے کر تم خود بھی کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ تم ہمیشہ ہی سچی محبت کو ترستے رہو گے، اور جہاں تک میرا سوال ہے میں بہت جلدی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سلطان حیدر نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اب تو یہ بات اپنے منہ سے ادا کر رہی ہے، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے یہ بات اپنے منہ سے ادا کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے جس نے ایک عورت کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر سلطان اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ اس نے حریم کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگا، حریم بی بی، آپ بھی ہوس کے مطلب سے واقف ہیں ہی نہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوس کس چڑیا کا نام ہے۔ اس نے حریم کا بازو پکڑا اور اسے کمرے کی طرف دھکیلنے لگا۔ حریم کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے بازو کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ سلطان نے اسے کہا کہ آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ جب شیر کی کچاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے تو شیر سے سامنا کرنے کی بھی اپنے اندر ہمت پیدا کر لو۔ سلطان اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکا کیونکہ وہ حریم سے محبت کرتا تھا اور وہ حریم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حریم کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ابھی اگر وہ حریم کے ساتھ زبردستی کر لیتا تو وہ کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حریم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ حریم کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی اس طرح کا ہی برتاؤ کرتی، مگر اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اپنی کزن کو یقین دلانے کے لیے کہا تھا کہ اس کی زندگی میں اپنی کزن کے علاوہ دوسری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ فی الحال سلطان حیدر کی جائیداد کچھ کاغذات اپنی پھپھو کے پاس ہی پڑے ہوئے تھے۔ ویسے تو اسے اپنی زمینوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے ایک نوکر سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ زمینیں کسی زمانے میں اس کے باپ کی پسندیدہ تھیں، اس لیے وہ زمینیں اپنی پھپھو سے نکلوانا چاہتا تھا۔ مگر اس کی پھپھو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان سے کر دیں، لیکن سلطان ان کی بیٹی کی کرتوتوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ شہر کا کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس کی کزن کو نہیں جانتا تھا۔ اس کی کزن حد سے زیادہ فلرٹی تھی اور ہر لڑکے کے ساتھ گھومنا، باتیں کرنا، عیاشی کرنا، یہی اس کی ساری سرگرمیاں تھیں۔ سلطان کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی حویلی کی مالکہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی پھپھو کو انکار کیا تو اس کی پھپھو ضرور کوئی نہ کوئی چال چلیں گی۔ وہ فی الحال اپنی پھپھو کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ جتنا عرصہ پھپھو اس کے پاس موجود رہی، اتنا عرصہ اس نے حریم کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ جس دن وہ وہاں سے چلی گئی اس دن اس نے نوکرانی کو بھیجا کہ وہ حریم کو دوبارہ سے حویلی میں لے آئے۔ جب نوکرانی حریم کو لینے کے لیے آئی تو حریم نے صاف انکار کر دیا۔ آج وہ بالکل ویسے ہی محسوس کر رہی تھی جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ دن اسے اچھی طرح سے یاد تھا جس دن وہ ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہی سلطان وہاں پر چلا آیا۔ سلطان نے اسے ایک نظر دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بھی اتنی خوبصورت انسان کو اپنے گاؤں میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ حریم کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہی وہ اس ندی کی طرف آئی تھی۔ اس کی بکری کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بکری کا بچہ تو نہیں ملا، لیکن اسے یہ ندی مل گئی۔ سلطان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ جب اس نے اس کے باپ سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ تو بہت لالچی ہے۔ سلطان کو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک موٹی رقم دے دو اور میری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ سلطان اگر چاہتا تو وہ حریم سے نکاح نہ کرتا اور اسے ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیتا۔
لیکن حریم کے چہرے پر پھیلی معصومیت اور حریم کی آنکھوں میں موجود رنگینیوں کو دیکھ کر اسے یہ زیادتی لگی کہ وہ حریم کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھے۔ یوں اس نے حریم سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے حریم کو یہ صاف الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ وہ اس سے کسی بھی اچھے کی امید نہ رکھے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اس حویلی کی نوکرانی ہے اور اس کی حیثیت نوکروں ہی جیسی ہوگی۔ اس نے پہلے دن حریم کے پاس جانا چاہا لیکن رک گیا، کیونکہ حریم ابھی صرف اور صرف 15 سال کی تھی۔ اس نے پہلے دن ہی فیصلہ کر لیا کہ جب وہ 18 سال کی ہوگی تب وہ حریم کے پاس جائے گا۔ حریم کی موجودگی سے اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اس نے کچھ رولز بنائے ہوئے تھے جن پر عمل کرنا حریم کی ذمہ داری تھی، لیکن جب حریم ان پر عمل نہیں کرتی تھی تو پھر سلطان اسے سزائیں سناتا تھا، لیکن وہ سزائیں بھی بہت معصوم اور چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں۔ حریم کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو روکتا تھا۔ وہ حیران ہوتا تھا کہ حریم کیسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے دل میں حریم کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ اب وہ لڑکی اسے بہت پیاری لگتی تھی۔ جب وہ گھر واپس آتا تو اس لڑکی کی چلانے کی آوازیں اسے سنائی دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی نوکرانی سے بحث میں مصروف ہوتی تھی۔